سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخير. کہ جو آدمی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے، کہ جس آدمی کو مجبور کر دیا گیا ہو. مجبور کر دینے کی کون سی صورت بنتی ہے؟ کہ ایک شخص یا ایک جماعت ایک ایسی ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو پکڑ کر کے تم یعنی کفر کا کلمہ کہو، اگر تم نے کفر کا کلمہ نہ کہا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یا تمہارے جسم کو ہم زخمی کر دیں گے انتہائی شدت کی حالت میں، اور تمہارے جسم کے اعضاء کو جدا جدا کر دیں گے، اور واقعتاً وہ اس بات پر قادر بھی ہوں، تو پھر ایسے شخص کے سامنے کلمہ کفر کہہ دینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمایا. لیکن ایک جماعت یا ایک شخص ایسا ہے کہ جو الفاظ یہ بولتے ہیں کہ اگر تم نے کلمہ کفر اختیار نہ کیا تو ہم تمہیں قید میں ڈال دیں گے، یا ہم تمہیں جسمانی سزا دیں گے، یعنی تمہیں ڈنڈے ماریں گے، یا تمہیں ہم باندھ دیں گے، یا تمہیں ہم جو ہے وہ یعنی ہم تمہارا کھانا پینا بند کر دیں گے. تو اگر ایسے الفاظ کے ساتھ وہ اسے کہتے ہیں کلمہ کفر کہو تو ہم تمہیں ساتھ یہ معاملہ کریں گے، اب ایسی حالت کے اندر کلمہ کفر کہنے کی اجازت نہیں ہے. اگر یہ کلمہ کفر کہے گا تو یہ اسلام سے باہر چلا جائے گا. کلمہ کفر کہنے کی تب اجازت ہے جب واقعتاً اس بات کا یقین ہے کہ اگر کلمہ کفر کو نہ کہا گیا تو وہ واقعتاً قتل کر دیں گے، اس بات پر قادر بھی ہیں، یا جسم کے اعضاء کو جدا جدا کر دیں گے. تو ایسی حالت میں ان کا یہ مطالبہ پورا کرنا یہ صرف اس حالت میں ہے کہ دل ایمان پر مطمئن ہے، صرف زبان سے کہہ رہا ہے. تو دونوں باتوں کو الگ الگ سمجھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اللہ حفاظت فرمائے کوئی آدمی کلمہ کفر کے بارے میں کہے اور اس کے بارے میں یقین بھی نہیں کہ وہ آدمی انسان کو جا سکتا ہے، اور یہ آدمی کلمہ کفر کہہ رہا ہو، اور دلیل جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی کو پیش کر رہا ہو کہ انہوں نے بھی کلمہ کفر کہہ دیا تھا، تو ایسے آدمی کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہمارے یہاں تو معاملہ اس سے برعکس معاملہ ہے بالکل ہی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یعنی یہ معلوم نہیں کہ یہ کلمہ کفر ہے، یہ کلمہ کفر نہیں ہے، زبان سے الفاظ کہے جا رہے ہوتے ہیں، ایمان ختم ہو رہا ہوتا ہے، اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسے الفاظ بول رہے ہوتے. اللہ کو ہم ہی ملے تھے یہ پریشانی پہنچانے کے لیے، یہ کلمہ کفر ہے. تو بہت سے لوگ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جس میں پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور سارے کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اس سے حدیث پاک میں آتا ہے اس کا مفہوم کہ قرب قیامت میں معاملہ یہ ہوگا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہوں گے. اس کی بنیادی وجہ یہی کہ سوچتے نہیں ہے کہ زبان سے جو کلمہ ادا کر رہے ہیں یہ کلمہ کفر ہے، یہ کلمہ اسلام ہے. اس لیے آدمی کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. اور ایسی حالت میں جب اس کو مجبور کر دیا گیا ہے اور اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کلمہ کفر اختیار نہ کیا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے، اور واقعی اس بات پر قادر ہیں، اور یہ پھر بھی کلمہ کفر نہیں کہتا ہے اور وہ اسے قتل کر دیتے ہیں، تو یہ عظیمت ہے، یہ شہادت کا درجہ ہے، یہ عظیمت ہے. کلمہ کفر کہنے کی جو اس حالت میں عرض کیا ہے وہ رخصت ہے، اور یہ عظیمت، یہ ہے اعلیٰ درجہ، یہی ہے کہ اس حالت میں بھی کلمہ کفر نہ کہے. تو بعض لوگ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسے کہہ دینا چاہیے تھا، تو یہ آدمی جو ہے وہ کیونکہ اس بات کی اجازت تھی، اب اس نے نہیں کہا کلمہ کفر، تو لہذا یہ آدمی اسلام سے باہر چلا گیا ہے، یہ آدمی خودکشی کر رہا ہے. ایسی بات نہیں، یہ عظیمت ہے کہ کلمہ کفر نہ کہا جائے. ہاں اگر کہہ دیتا ہے تو اس بات کی رخصت. اس پر کئی واقعات ہیں. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ، ان کے والد کا جو واقعہ آتا ہے احادیث میں کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا گیا تو ان سے کہا گیا کہ یعنی وہ مسلمان ہو چکے تھے یہ تینوں حضرات. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں. تو بڑے مضبوط ایمان والے فرمایا کہ نہیں، میں تو اسلام نہیں چھوڑ سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری آنکھوں میں سلاخیں پھیر دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے. فرمایا نہیں، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا. گرم سلاخ ان کی آنکھ میں ماری، ایک آنکھ میں، کہا اب اسلام چھوڑ دو. فرمایا نہیں چھوڑ سکتا.
دوسری سراخ گرم کر کے پھر دوسری آنکھ میں مار دیا گیا، دونوں آنکھیں نکال دی گئی، سرائیاں پھیر دی گئی، تڑپتے رہے، تڑپنے کی حالت میں ہی شہید کر دیے گئے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، ابو جہل نے کہا کہ کلمہ اسلام چھوڑ دو، کلمہ کفر کہہ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتی ہوں، جان دے سکتی ہوں، اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ تو اس نے کیا کیا، ان کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندھا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندھا، اور دونوں کو مخالف سمت میں دوڑایا، درمیان میں ان کو برچھا مار کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا، عزیمت میں عمل کیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، اب ان دونوں یعنی والد اور والدہ کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، ان کو پکڑا اور فرمایا کہ کہنے لگے کہ آپ جو ہے اسلام کو چھوڑ دیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی شہادت دیکھ چکے تھے، تو بہت مجبور، بہت پریشانی کی حالت میں انہوں نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا۔ اب کلمہ کفر کہہ دیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہانپتے کانپتے ہوئے، پریشانی کی حالت میں، بہت زیادہ اداس، یا رسول اللہ یہ کیفیت ہوئی ہے، یہ معاملہ ہوا ہے، اور میں نے کلمہ کفر زبان سے کہہ دیا۔ اپنی والدہ کی شہادت کو دیکھ چکا تھا، اپنی والدہ دونوں کی شہادت کو دیکھ چکا تھا، تو میں پریشانی کی حالت میں یہ الفاظ زبان سے کہہ دیے تو میرے بارے میں کیا ہوگا میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے؟ تو عرض کیا، جی یا رسول اللہ، الحمدللہ میرا دل ایمان پر مطمئن ہے، میرا دل ایمان سے اطمینان کے بغیر نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان باقی ہے، تم ایمان سے باہر نہیں ہو۔ تو یہ رخصت والا معاملہ ہے۔ تو دونوں طرح کے معاملات ملتے ہیں۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے مقابلہ میں جب جنگ ہوئی تھی تو جنگ کے دوران ان کو قید کر دیا گیا، 700 حفاظ کو شہید کر دیا گیا تھا 3 دن کے اندر۔ بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، اور جنگ اس بات پر ہوئی تھی کہ مسیلمہ وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا کہ آپ شہر کے نبی بن جائیں، میں دیہات کا نبی بن جاتا ہوں، اب اس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو اس کے خلاف جو ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں 700 حفاظ 3 دن میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد یہ قرآن پاک کو لکھا گیا، اس پریشانی کی وجہ سے کہ اگر حفاظ اس طرح شہید ہوتے گئے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ کوئی حفاظ باقی نہیں رہیں گے، تو قرآن پاک جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا، سینوں میں محفوظ رہنا، لوگوں کو یاد کرانا، یہ بڑا مشکل ہو جائے۔ تو اور 1400 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یعنی 700 حفاظ شہید ہوئے، اس کے علاوہ 1400 اور صحابہ بھی اس کے علاوہ شہید ہوئے غیر حفاظ۔ اور پھر جب جنگ یہ ہوئی، اس میں بہت سے صحابہ کرام قید بھی ہو گئے تھے، تو مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے کھڑا کیا، بڑے خوبصورت جوان تھے، کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ تم ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اس لیے لڑنے کے لیے آئے تمہارے خلاف کہ تم نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تو ختم ہو چکی ہے، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، لہذا اب تمہارے خلاف ہم جنگ کرنے کے لیے اس لیے آئے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو کلمہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب دیکھیے یہاں وہ کلمہ تو وہ بھی پڑھ رہا ہے، ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کلمہ گو ہے تو یہ کافر کیسے ہو گیا؟ صرف یہ نہیں کہ کوئی زبان سے کلمہ اسلام کہہ رہا ہے، لیکن اس کا عمل اور اس کے عقائد اسلام کے خلاف ہے تو وہ کہاں مسلمان؟ جیسے مثال کے طور پر قادیانی ہیں، زبان سے کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی کہتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ سے مراد، محمد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں لیتے ہیں، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی مراد لیتے ہیں۔ تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کلمہ اسلام کہہ رہا ہے تو بس لہٰذا یہ اسلام کا مسلمان ہے، اس کے عقائد کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو مسلمہ کذاب یہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن ان کے بعد نبوت مجھے ملی ہے۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہم تمہاری یہ بات سنائی ہی نہیں دیتی ہے۔ کہا کہ پہلی بات کلمے والی بات وہ سنائی دے رہی تھی، یہ سنائی نہیں دیتی ہے؟ فرمایا نہیں۔
تو ان کی جسم کے اعضاء کو کاٹنا شروع کیا، ہر عضو کو کاٹتا گیا حتیٰ کہ شہید کر دیا، لیکن انہوں نے کلمہ کفر زبان سے نہیں کہا، عزیمت پہ عمل کیا۔ تو دونوں طرح کی باتیں ہیں کہ جو آدمی ایسی حالت میں بھی جب مجبور کر دیا گیا ہو، ایسی حالت میں اگر کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، جو میں نے ساری بات عرض کی ہے اس کے مطابق، تو پھر ایسا آدمی کا ایمان مقبول ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ لیکن اگر یہ آدمی عزیمت پہ عمل کرتے ہوئے ان کے کلمہ کفر زبان سے نہیں کہتا ہے، تو پھر ایسا آدمی عزیمت پہ عمل کرنے والا ہے، اگر ایسے حالت میں اس کو قتل کر دیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شہادت کا درجہ پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح سے عمل کی توفیق نصیب۔